السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر، پروگرام پیغام شہر خموشاں سے آج میں بدولے گاؤں سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تو یہاں ہم نے اس دن مولانا افتخار صاحب، مولانا محسن صاحب کے والد محترم جناب عبدالشکور صاحب کا جنازہ پڑھا تھا۔ عبدالغفور صاحب مغل مارکیٹ فیس 1 والے، اور عبدالصبور صاحب ہمارے جو امیر مغل مارکیٹ کے رہے ہیں، ان کے والد محترم، ان کے بھائی کیا ہم نے یہاں جنازہ پڑھا تھا۔ تو یہ جنازگاہ دیکھ کے میں نے اس دن کوشش کی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنازگاہ کو شیئر کروں گا کہ دیکھیں جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ یادگار چیزیں ایسی بن جانی چاہیے کہ جہاں آدمی آئے تو کم از کم یاد رہیں۔ تو یہاں میں جنازہ جب پڑھنے کے لیے آیا تھا تو میں نے اس قبرستان کی صفائی اور اس کے جو انتظامات تھے ان کو دیکھا، پودوں کو دیکھا اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا۔ تو میں نے اس دن ارادہ کر لیا تھا کہ میں انشاءاللہ یہاں ضرور پروگرام کروں گا، اور یہ تقریباً آدھا پونے گھنٹے کا سفر ہے موٹر سائیکل پہ۔ تو یہاں میں رات کو میری طبیعت بھی اتنی ٹھیک نہیں تھی، لیکن میرا آپ کے ساتھ وعدہ تھا۔ تو یہ میں آپ کو یہاں یہ قبرستان ہے جی، اور یہ قبرستان کے ساتھ ہی بالکل جنازگاہ ہے، بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ بنی ہوئی ہے جی۔ تو میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا انتظامیہ کو کہ جنہوں نے اس کو اتنا خوبصورت انداز کے اندر قائم و دائم رکھا ہوا ہے جی۔ بنانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو رکھنا، قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ہر جگہ ترتیب کے ساتھ پودے لگے ہوئے ہیں اور کیاریاں بنی ہوئی ہیں اور اپنی صحت میں لگے ہوئے ہیں پودے۔ تو یعنی کہ ہر لحاظ سے یہ خوبصورت ترین جنازگاہ ہے جی۔ تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ آپ بھی یہ دیکھیں، آپ جو نیچے لائن لگی ہوئی ہے، بریک لائن نہیں لگی ہے، مارکر کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، یہ انہوں نے بہترین طریقے کے ساتھ اس کو یہ لائن بنائی ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنے جنازگاہ جو ہیں، یہ آسان ہے، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، سے یہ سیکری ڈلی ہوئی ہے، اور یہ ساتھ انہوں نے اس کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے، پاؤں رکھنے کے لیے جگہ بنائی ہے جی۔ تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو ایسے ہی بنائیں۔ تو یہ چاروں طرف بیٹھنے کی جگہ ہے جی۔ اللہ نے میرے ساتھ بڑا کرم کیا، جب میں گھر سے نکلتا ہوں دعا کر کے نکلتا ہوں تو کوئی نہ کوئی آدمی مجھے مل جاتا ہے۔ یہاں ہمارے ندیم صاحب ہمارے ٹیکسٹائی میں ہوتے ہیں، تو یہ گھر ان کا یہاں ہی ہے، یہاں ان سے ملاقات ہوگی جی۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی بھی یہ اس کی رکھوالی کرنے والے آج بھی صبح صبح جب میں یہاں آیا تو وہ اپنی صفائی میں لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جی۔ تو ندیم صاحب کتنا عرصہ ہو گیا جی اس کو قائم ہوئے جی؟ یہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ یہ ایوب صاحب ٹھیکیدار تھے، انہوں نے یہ زمین قبرستان کی جنازہ گاہ کے لیے تحفہ دی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے دی ہے، ایوب صاحب نے دیا، اللہ جنت نصیب کرے۔ وہ فوت ہو گئے ہیں اور یہ رہتی دنیا تک یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی، قبرستان کی طرف جائیں گے۔ وہاں ہمارے دوست جس کی قبر پر خصوصی طور پہ آج آئے محسن صاحب اور افتخار صاحب، مولانا افتخار صاحب کے والد صاحب کی قبر ہے، تو وہاں بھی ہم ابھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ کیا نام ہے جی آپ کا جی؟ جی محمد آصف۔ محمد آصف صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو صفائی کا کام رکھا ہوا ہے جی۔ تو ٹھیک ہے، کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ کام بڑا عظیم کام ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے خدمت ہے جو دنیا سے بھی چلے گئے ہیں، اور جو مہمان آپ کے آتے ہیں وہ یہاں جب آتے ہیں تو میں جیسے آیا تو میرا دل یہاں بہت خوش ہوا، اور میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے جی۔ تو میرے دوستو یہ ساتھ ہی باقاعدہ واش روم بنے ہوئے ہیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ، اور واش روم بھی ماشاءاللہ بہترین طرز کے واش روم ہیں، اور یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں پانی کے لیے استعمال کے لیے، وضو کرنے کے لیے۔ یہ نیچے دیکھیں بالکل بہت خوبصورت انداز کے اندر، اور یہ بیٹھنے کی جگہ ہے چاروں طرف۔ اور یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ وزٹ کراتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں جی، واش روم بھی دیکھیں، میرے حساب سے اپنے گھروں کے اندر بھی واش روم جو ہوتے ہیں وہ بھی شاید ایسے نہ ہوں جیسے انہوں نے صاف ستھرے واش روم رکھے ہوئے ہیں۔ آج کوئی جنازہ بھی نہیں ہے کہ جنازے والے دن انہوں نے صاف کیے ہیں، ویسے آج ورکنگ ڈے ہے تو میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ ہر چیز اسی طرح خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ یعنی یہ نہیں، ان کو نہیں پتا تھا یہاں میں نے پروگرام کرنا ہے، میں تو ان فانن آیا، لیکن یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ اپنے کام کے اندر اسی طرح لگے ہوئے ہیں جیسے یعنی کہ اپنا ایک فریضہ سمجھ کر کرنے والا کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے جی۔ بہت خوشی ہوئی جی پوری انتظامیہ کو،
اور بالخصوص اس میں کام کرنے والے ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت اعلیٰ طریقے سے انہوں نے یہ ایک بیرونی راستہ ہے جی، ہم قبرستان میں جانا چاہتے ہیں، یہ راستہ کبھی استعمال نہیں ہوا، لیکن میں نے کہا کہ ہم یہاں سے لائیو پروگرام کرتے نکل جائیں گے، کیونکہ پھر آگے جا کر بہت دور سے آنا پڑتا ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے، بس تھوڑی دیر ہم قبرستان میں پہنچ چکے ہیں جی، یہ آگے قبرستان شروع ہو گیا ہے۔ یہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک چاردواری کی نشاندہی کی تھی، اور بدواری صاحب کی قبر بھی یہاں ہے، جو عالم دین ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، جو راولپنڈی والے مولانا عبداللہ صاحب ہیں، وہ بھی ان کے شاگرد رہے ہیں، اور مولانا اپنا حاجی فرق صاحب کے دادا کی، والد صاحب کی، خالد صاحب، حاجی خالد صاحب، طارق صاحب کے دادا پردادا کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں، ان کی میں نے چھوٹی چھوٹی کلپ بنائے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ جو عام روٹین وائز میری مووی چلتی ہے براہ راست کے علاوہ، تو اس میں انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ قبرستان ماشاءاللہ بہت بڑا قبرستان ہے جی، اور بڑا قدیمی قبرستان ہے، اور دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس کی صفائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کی صفائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ بتا رہے تھے کہ سامن گزرا ہے، بہت زیادہ گھاس تھا، لیکن ہم اپنے طور پر اور یعنی کہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی صفائی ہو سکے، تو بہت خوشی ہوئی ہے جی یہاں آ کر۔ میرے دوستوں، میرے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اچھے کام کی تعریف کرنا اور برے کام یعنی تنقید نہیں کرنا، اس کی بہتری کے لیے اپنی گزارشات پیش کرنا کہ ایسے کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہتری بنائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہی وہ چاردواری ہے جہاں فرق صاحب کے خاندان کی قبریں ہیں جی، اس چاردواری کے اندر، یہ جو سامنے چاردواری نظر آ رہی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو تختیاں ہیں میرے سامنے جو نظر آ رہی ہیں، صوفی عبدالرحمن صاحب کشمیری صاحب کی قبر ہے، حسن دین صاحب ہے، محمد شفیع صاحب ہیں، یہ ساری تختیاں اس گاؤں کے بہت بڑے اور یہاں ہی کے رہنے والے لوگ تھے، لیکن آپ دیکھ لیں کتنا بڑا قبرستان ہے۔ آج یہ مکمل طور پر فل ہو چکا ہے، اور مکمل طور پر یہاں قبریں ہی قبریں نظر آ رہی ہیں، اور یہاں بہت سی چاردواریاں ہیں، یہاں چاردواریوں کے اندر بھی قبریں موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، بات ہو رہی تھی قبرستان کے معاملات کے بارے میں، تو ماشاءاللہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ یہاں قبرستان کی صفائی کا معاملہ بہت اچھا ہے۔ تو بہت یعنی کہ لوگ جو ہیں یہاں صفائی، لیکن تھوڑا سا جو آتے ہیں، جو اپنی اپنی قبروں کے ہاتھے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر صفائی کا انتظام اتنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہاتھوں کے بارے میں مجھے اس دن بھی جانکاری، اس دن بھی مجھے پتہ چلا تھا کہ ہاتھے جو ہوتے ہیں وہ مقامی لوگوں کے اپنے ہوتے ہیں، اور اس کی صفائی بھی خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ بھی آتا ہے بہت خوبصورت، چاروں طرف اس کی گرل لگی ہوئی ہے، اور قبریں بھی اندر موجود ہیں، لیکن صفائی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھوں کی صفائی ان کی اپنی ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ نہیں تو آگے چلتے ہیں جی، تو اس قبر کی طرف جاتے ہیں جس قبر کے لیے خصوصی طور پہ میں آیا تھا۔ تو یہ کافی بڑا قبرستان ہے، یہاں سے میں پھر انشاءاللہ آپ سے بہت بڑے ٹھیکدار گزرے نے، کروڑ پتی، ارب پتی، یہ ندیم صاحب بتا رہے ہیں، یہ جو آتا ہے نا جی، یہ یہاں کے سب سے مالدار لوگ جو تھے، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، یعنی بہت یعنی کہ امیر ترین لوگوں کی یہ قبرستان ہے جی۔ خضر یعقوب صاحب کی قبر ہے یہ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قبریں تو ماشاءاللہ انہوں نے صاف کی ہیں، لیکن ہاتھے کی صفائی اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ جتنی بھی قبریں ہیں، ٹھیکدار حاجی محمد یعقوب صاحب ہیں، اور یہ ساری قبریں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہاں ہاتھے بہت زیادہ ہیں، مختلف جگہ پہ مختلف ہاتھے بنے ہوئے ہیں، اور ہاتھوں کے اندر اپنی بھی قبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ صفائی کا عمل جاری ہے جی، تو ابھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ صفائی ہونی چاہیے ہاتھوں کی، تو اس کی صفائی کا عمل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، جن کی یہ قبریں ہیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ ایک اور ہاتھا بھی ہے ادھر۔ تو یہاں میں نے بتایا نا، یہاں جو قبریں، اکثر جو قبریں ہیں، ان کے اپنے اپنے ہاتھے بنے ہوئے ہیں، اور حاجی عابد علی صاحب کی قبر ہے سامنے، تو یہ سارے ہاتھے ہیں یہاں بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس قبر کی طرف میں جا رہا ہوں، وہ قبر جو ہے تھوڑا سا کونے پہ ہے، وہ عام جو ریگولر قبرستان ہے اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو
وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جسے اللہ کا رسول محمد ریاض عرف مکھن اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ بہت یعنی بڑے عرصے بعد اتنا بڑا قبرستان، بہت بڑا قبرستان ہے، بہت بڑا، یعنی کہ جتنا میں جی کھولے ذرا جی، تو یہ بہت بڑا قبرستان ہے جی، چاروں طرف قبریں قبریں ہیں، اور یہ دور تک آپ کو آتے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں خاندان جو ہے اپنے اپنے خاندان کے آتے بنے ہوئے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ یہ قبریں موجود ہیں جی۔ بزرگوں نے، میرے دوست نے، میرے بھائی نے دروازہ کھولا ہے جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اچھا میں نے ابھی بتایا ہے جی، اچھا یہ بتا رہے ہیں جی دادا پر دادا کی قبریں ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ تو میرے دوستو، شہر خموشہ کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقات یہاں کرانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ جو آج اس مٹی کے اندر ہیں، یہ دنیا کے وہی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے گھروں کے اندر موجود تھے، ہمارے کاروبار کے اندر موجود تھے، دنیا کے کاروبار کر رہے تھے، کوئی بڑے سے بڑے کاروبار پہ تھا، کوئی چھوٹے سے چھوٹے کاروبار پہ تھا، لیکن آج اس حقیقت والی دنیا پہ آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ابھی میں اس قبر کی طرف جا رہا ہوں جس قبر کی وجہ سے آج بدھو گاؤں کا مجھے آنا یعنی کہ آنا ہوا۔ لیاقت ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، تو اختر سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی۔ ملک کیسر صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی۔ لیاقت ندیم صاحب جناب علی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے جی، آپ ہمیشہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو آپ ہمیں بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بس جی آپ کے حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہے جی، تو آج میری رات کو طبیعت بڑی خراب تھی، لیکن میرا وعدہ تھا آپ لوگوں سے ملاقات کا، تو حسب معمول تقریباً پونے گھنٹے کا سفر ہے، نہیں آدھا گھنٹہ تو کم از کم ہے۔ یہ وہ قبر ہے جی جس قبر کے لیے میں آج اس پروگرام شہر خموشہ کی وجہ سے یہاں بدھو گاؤں میں آیا۔ یہ ہمارے بہت ہی محترم دوست مولانا افتخار صاحب، مولانا محسن صاحب کے والد کی قبر ہے جی، اور ہمارے بہت ہی محترم دوست عبدالصبور صاحب، عبدالغفور صاحب مغل مکیٹ فیضان والے کے بھائی کی قبر ہے۔ تو ماشاءاللہ جی بچوں کی بہت اعلیٰ تربیت کی، ان کو عالم بنایا، ان کو دین کی محنت کی یعنی کہ کوشش کی۔ آج وہ ماشاءاللہ اس دین کی محنت کی وجہ سے ٹیکساس شہر کے اندر بھی مشہور ہیں، اور دین کا بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے تو مولانا افتخار صاحب کا نام، مولانا محسن صاحب کا نام نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ سب ان بزرگوں کی، عبدالشکور صاحب ان کا نام تھا، پی ایف کے ملازم تھے۔ تو ندیم صاحب ماشاءاللہ آپ تو اس گاؤں کے ہیں، تو کیا بتاتے ہیں جس سارے قبرستان آپ میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں، ہم بدواری صاحب کے قبر پر بھی گئے، اور فاروق صاحب کے جو خاندان کی قبریں ہیں، حاجی خالد صاحب کی، طارق صاحب کی، ان قبروں پہ بھی گئے، اور بہت سے ہاتھوں میں گئے۔ تو اس قبرستان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ بہت پرانا قبرستان ہے جی، پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بننے سے ایک پہلے وبا آئی تھی، اس وجہ سے سب سے زیادہ قبرستان یہ بنا ہے۔ اس وقت ہمارے دادا جان فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ فوتگی ہوئی ہیں، صبح شام 2 3 جنازے پڑے جاتے تھے، اور ابھی ان قبروں کو وہ نشان مٹ گئے ہیں، اور ان کے اوپر قبریں بن رہی ہیں۔ اچھا وہ بیچ میں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ جو ابھی قبرستان آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ان قبروں کے اوپر بن رہی ہیں، اچھا، یہ وہ پہلے نیچے سے ختم ہو چکی ہیں اچھا جی۔ تو اور اس قبرستان کے اندر کون کون سے لوگ مدفون ہیں یہاں؟ سب اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں۔ ادھر حاجی ایاز مرحوم عرف چلا، اچھا ان کی قبر بھی ادھر ہے؟ وہ ادھر قبر ہے۔ اچھا بڑے مشہور لوگ رہے ہیں جی، بڑے مشہور ہاں ہیں جی۔ اور ہمارے کونسلر رہے ہیں، سلطان محمود کونسلر، عرصہ 10 سال کونسلر رہے ہیں، ان کی قبر ادھر موجود ہے۔ اچھا اور یہاں پہ بہت بزرگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، جس کا نصیب ہے، جو فوت ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا، سب کی الحمدللہ قبریں ادھر ہی ہیں، گاؤں والوں کی۔ بس دیکھ باہر لیں سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں، ان کی بھی جو ادھر رہائش لے رہے ہیں، ان کی بھی قبریں ادھر بنا رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں جی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جی کہ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، صفائی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، تو قبرستان کی صفائی
میں سمجھتا ہوں کہ 100/100 ہے کہ کوئی قبر ایسی نہیں ہے جس کے اوپر گھاس یا کوئی ایسا ہو. کچھ جو آتے ہیں ان کے اندر تھوڑا بہت مسائل ہیں، لیکن اکثر قبرستان کی صفائی ہو چکی ہے اور باقی صفائی ہو رہی ہے. تو میں اس پہ پھر ایک دفعہ انتظامیہ کو اور جو اس کے کرتا جاتا ہے، جو اس کی صفائی کر رہے ہیں، سب کو یعنی کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت اعلیٰ انہوں نے اس قبرستان کا انتظام کیا. حاجی محمد اقبال صاحب، والد کالا خان صاحب، تو ان کی چلا خان کی قبر کدھر ہے جی؟ تو یہ آخری قبر پہ ہم جا کر انشاءاللہ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں جی. کیسر شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہیں جی. احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہیں. کیسر شہزاد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے جی. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے.